میں پوری قوم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خان کے ساتھ ہوا ہے، جو کر رہے ہیں اور جو کرنے جا رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ آپ کبھی غور کریں، خان نے ٹی آئی پاکستان کو شوکت خانم دیا، نملی یونیورسٹی دی، 1992 کا ورلڈ کپ دیا۔ اس کے علاوہ بھی کافی کارنامے ہیں خان کے، لیکن وہ ہستی جس نے پاکستان کو بنایا، انگریزوں سے چھین کے معرض وجود میں لانے والا قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے ساتھ انہی لوگوں نے جو خان کے ساتھ آج ظلم و بربریت کر رہے ہیں، جو خان کو مٹانا چاہتے ہیں، حق سچ کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، یہی لوگ تھے، بھاری بوٹوں والے یہی لوگ۔ انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ جو کیا پوری قوم کو پتہ ہے، اور اس کے بعد قائد اعظم کو شہید کرنے کے بعد جو فاطمہ جناح، جن کو ہم معاشرتی علوم میں بچپن سے پڑھتے آئے، مادر ملت، کیا کہتے تھے؟ مادر ملت۔ وہ مادر ملت کو اپنے بھائی کے لیے ان پہ بینڈ لگا دیا گیا تھا۔ ان کو کسی جلسے میں تقریر کرنے کی اجازت نہیں تھی، کسی جلسے کی، کسی انٹرویو کی، کسی پریس کانفرنس کی 2 سال تک اجازت نہیں تھی قائد اعظم کی وفات کے بعد۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ تیسری برسی پہ قائد اعظم کی کچھ لوگوں نے انہیں کہا کہ ان کو اجازت دی جائے اپنے بھائی کے لیے کچھ تقریر کریں، تو ریڈیو پاکستان پر جب محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت اپنے بھائی کے لیے تقریر کرنا انہوں نے شروع کی برسی پر، تیسری برسی پر، تو جب وہ اس پوائنٹ پر آئی کہ ان کو ایمبولینس میں کس طرح مارا گیا، پیٹرول نہیں تھا، خراب ایمبولینس دی گئی، تو ریڈیو پاکستان کی نشریات کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہیں اجازت نہیں تھی تقریر کرنے کی، اور پھر ان پہ بینڈ لگا دیا گیا۔ 1965 تک وہ خاموش تھیں، گمنامی کی زندگی گزار رہی تھی، جن کے بھائی کی وجہ سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ 1972 میں ان کو ایک رات پتہ چلتا ہے کہ مار دیا گیا، اور صبح خبر آتی ہے کہ ان کو رات کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اس دور کے تمام پولیٹیشنز کے اسٹیٹمنٹ آن دا ریکارڈ ہیں، انہوں نے کہا یہ مرڈر ہے، ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، اتنی جرت تھی ان میں۔ پھر جنہوں نے غسل دیا تھا ان کو، محترمہ فاطمہ جناح کو، اس کا اسٹیٹمنٹ تھا، اس نے کہا تھا کہ جب ان کو غسل دیا گیا تو ان کے جسم پر بے شمار زخموں کے نشان تھے، اور پیٹ کے اندر ایک سوراخ تھا جہاں سے خون رس رہا تھا، بند نہیں ہوا۔ اور محترمہ فاطمہ جناح کے جنازے کو دیکھنے کی، جیسے کہتے ہیں نا، چہرہ دیکھنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، منہ نہیں دکھایا گیا جب ان کو دفنایا، مادر ملت کو، ٹھیک۔ اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو تھوڑا جوش آیا، جذبہ، پھر ایک پٹیشن داخل کی گئی 1972 میں، وہ کورٹ میں آج بھی موجود ہے ریکارڈ پہ۔ لیکن اس پٹیشن کا کیا ہوا؟ اس میں یہی کہا گیا تھا، جس نے غسل دیا تھا وہ بھی تھا، اور کچھ لوگوں نے کہا تھا یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے، یہ طبعی موت نہیں ہے، یہ مرڈر ہے، اس کی انکوائری ہو، جوڈیشل انکوائری ہو۔ تو وہ کورٹ میں پٹیشن تو داخل کی گئی، اور اس کے بعد اس کا کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان، جب قائد اعظم کے ساتھ یہ ہوا، پھر لیاقت علی کے ساتھ، پھر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، اور پھر محترمہ بے نظیر، اسی طرح بے شمار لوگ بلی کا بکرا بنتے گئے۔ اور اب جو ہونے جا رہا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، جو خان کے ساتھ ہوگا اور جو خان کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں، پکی، بالکل پکی کنفرمیشن رپورٹ ہے کہ یہ جو سودے بازی ہوئی ہے، جو ترمیم منظور کرائی گئی ہے، یہ ٹاسک بلاول بھٹو کو دے دیا گیا تھا، اور انہیں کنفرم کر دیا گیا تھا کہ خان کے بعد آپ کو، مطلب خان کا جب کام تمام ہو جائے تو آپ کو وزیر اعظم آپ ہی ہوں گے، نہ ہی شہباز شریف ہوگا، نہ ہی نواز شریف۔
بس آپ اتنا سا کام کر دیں کہ یہ جو خرید و فروخت جس کے آپ ماہر ہیں اور یہ کر دیں، مولانا کو پٹا لیں اور باقی تمام جو باغی گھوڑے ہیں ان کو منا لیں، کسی بھی طرح سے پیسے دے کر کیسے بھی، بس ترمیم منظور ہو جائے اور پھر خان کو لٹکانے کے بعد یا ان کو ایک طرف کر دیں گے۔ جب کچھ بچے گا ہی نہیں نا تو پھر ہو سکتا ہے لمبی سزا ہو، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات بہت پرانی ہے۔ بس کہتے ہیں بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی۔ تو اگر آپ بیٹھے سوچنے بیٹھے تو یہ مار اور جوتے کھانے کی تو اس قوم کو روز اول سے عادت ہی ہے، اب کیوں ہے اس کا نہیں پتہ۔